اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ مالک المالک ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ زبردستوں کا زبردست حاکم اعلیٰ اکیلا حکم چلانے والا اور اکیلا حکم اپنا منانے والی ذات صرف اور صرف ذات ایک ہی ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا خالق مالک پروردگار پالنہار اللہ رب العالمین۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، زندگی کی ضروریات کو دینے والا بھی وہی ہے۔ کم اور زیادہ اسی کی مرضی سے دیا جاتا ہے، وقت بے وقت اسی کی مرضی سے لیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں تھا کسی کے جانے کا، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کے جانے کا کون سا وقت صحیح ہے اور کس کے آنے کا کون سا وقت صحیح ہے، کس کو کس وقت بیمار رکھنا ہے، کس کو کس وقت صحتیابی دینی ہے، کس کو کس وقت کہاں پہنچانا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی ذات ایسی نہیں ہے پوری کائنات میں کہ کوئی جانتی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ آس لگانی ہے اللہ سے، دعائیں کرنی ہے اللہ سے، امیدیں کرنی ہے اللہ رب العالمین سے، توکل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین پر۔ ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزماں شافی روز جزا آمنہ کے لال با کمال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد ہمارا موضوع معاشرے کی موجودہ صورتحال اور نماز کے بعد سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ انوالو ہے وہ ہمارا موضوع، اور وہ ہے کھانا۔ نماز کے بعد میں نے کیوں کہا، میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ کھانا ہم عام طور پر 3 ٹائم کھاتے ہیں، عام طور پر، کچھ گھروں میں 4 وقت بھی چلتا ہے، شام کی چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کیک وغیرہ، ورنہ عام طور پر صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ اور نماز اللہ رب العالمین نے 5 وقت ہر صورت فرض کی ہے، ہر صورت فرض کی۔ کھانا پھر 2 ٹائم ہو جاتا ہے بعد اوقات، سحری اور افطاری۔ ناشتہ بھول گئے تو دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، دوپہر کا گول ہو گیا تو صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا، لیکن نماز 5 وقت۔ تو نماز کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ہماری زندگی میں اثر انداز ہے اور اس کے احکامات ہیں وہ ہے کھانا، اور جس کو ہم نے شروع سے لے کر سمجھنے کی کوشش کی اور ہم درمیان تک پہنچے، اور درمیان کے بعد پھر کھانے کے بعد کی 2 دعائیں انتہائی اہم، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ یا اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ھذا ورزقنی، یہ چیز تو نے مجھے عطا کی، اور کیسے عطا کی، من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی طاقت کے بغیر، کسی جد و جہد کے بغیر، میری کوئی طاقت نہیں تھی اس کے اندر، مال میرا لگا، سامان میں خرید کر لایا، میری بیگم نے جو ہے وہ محنتیں کی ہیں، ہم نے دسترخوان لگایا ہے، ہم نے چیزوں کو اگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام کام ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوئے ہیں۔ اور دوسری دعا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یا اللہ تو نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے سیر ہو کر اس کو پیٹ میں اتارا، اور اس کے پھر نکلنے کا راستہ بھی تو نے احسن طریقے سے بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کھانے کے اعتبار سے دعوت، مہمان کسی کے گھر میں آنا اور کسی کے گھر میں مہمان بن کر جانا، شریعت نے اس کو بھی خالی نہیں چھوڑا، دونوں آداب موجود ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔
اور ایک ایک حدیث آپ سن کر حیران ہوں گے، اس کے اندر باریک سے باریک آداب اور اخلاقیات اور نقطے بتا دیے، اصول بتا دیے کہ اس طرح کام کرنا ہے. اور پھر میں اپنے موجودہ معاشرے کی صورتحال دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں. سب سے پہلی چیز، اگر دعوت پر آپ کو بلایا جائے، ایک ہے پرسنلی گھر میں دعوت اور ایک ہے شادی بیاہ کی دعوت. دعوت پر اگر آپ کو بلایا جائے اور کارڈ پہ لکھا ہوا ہو کہ 3 افراد جائیں گے، تو اس نے صرف آپ کو 3 افراد کو نہیں بلایا، اس نے اپنی گنجائش نکالی، لسٹ بنائی، سب کچھ کرا، ہال بک کیا، کھانے کے پیسے جمع کیے اور پھر کھانے والے کو آرڈر دیا کہ اتنے بندوں کا کھانا بنانا ہے. اس نے پھر اوپر رکھ کر 20 افراد کا کھانا اور زیادہ رکھ کر آپ سے پیسے وصول کر لیے. اور پھر اس نے دیکھا کہ میرے خاندان میں اتنے گھرانے آ رہے ہیں، ایک گھرانے سے اگر میں 10 افراد کو بلاؤں گا تو پورا نہیں ہو پائے گا، 3 4 کو 2 کو بلا لوں گا تو میری بھی یہ محفل اچھی ہو جائے گی اور میرے بیٹے کی شادی نمٹ جائے گی. اس نے کارڈ پر لکھ دیا کہ 3 افراد آنے ہیں، 2 افراد آنے ہیں. اور ہمارے یہاں پر منہ اور ناک بن جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، 2 افراد آئیں گے؟ میں تو اپنی بیٹی اور بہو کے بغیر نہیں آ سکتی. بیٹا تو گاڑی تو بیٹا ہی چلائے گا، پھر کیا بچوں کو گھر پر چھوڑ کر آئیں؟ میرے ساتھ جو بیٹی رہتی ہے وہ اوپر ہی تو رہتی ہے، سامنے ہی تو رہتی ہے، اس کو چھوڑ کر آ جائیں؟ کیا کچھ نخرے ہم نے دیکھنے کو نہیں ملے. اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے خاندان کی، ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں کہ آپ سامنے والے شخص کی کیفیت کو سمجھے بغیر صرف اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ہمیں 2 افراد کیا لکھ دیا، ہمارا تو پورا خاندان آئے گا، پورا گھرانہ آئے گا. 4 افراد ہی تو ہیں بھائی آپ کیا 4 افراد ہیں، دوسرے گھرانے میں 8 ہیں. ایک جیسی اہمیت دینی ہے اس نے، انصاف برقرار رکھنا ہے اس نے. قریبی گھرانوں کو، سگے رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو پورا بلا لیا جاتا ہے. جو سیکنڈ اور تھرڈ رشتے ہوتے ہیں ان میں سے 2 3 افراد بلا لیے جاتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک صحابی بلاتے ہیں دعوت پر اور کہتے ہیں کہ آپ 4 افراد مل کر میرے گھر پر آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 4 افراد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بلکہ 5 افراد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5 افراد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 افراد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص، ایک اور صحابی دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکے ہیں، ہمیں دعوت آئی ہے، تو آپ ان کو ان کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور جب دعوت دینے والے کے گھر پر پہنچتے ہیں تو دروازے میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے 5 افراد کی دعوت دی ہے، یہ میں ان کو اپنی مرضی سے لے کر آیا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اندر لے کر آ جاؤں، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو یہ یہیں سے چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ظرف دیکھیں، ظرف. آج اللہ رب العالمین نے مجھے امامت پہ کھڑا کر دیا تو میرے نخرے ہی نہیں ہوتے، میں اپنے ساتھ جس کو لے جاؤں، بھائی مجھے منع کرے گا وہ بندہ؟ میں نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، میری بات کو انکار کرے گا وہ؟ ارے بھائی چلو یار چلتے ہیں. نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت جن کا لعاب مبارک اپنے بدن پر لگاتے تھے صحابہ کرام، وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، آگے نظریں نہیں اٹھا پاتے تھے، ہر بات آپ کی سر تسلیم خم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو لے کر آ جاؤں، نہیں تو یہ چلے جائیں گے، برا نہیں مانیں گے. اللہ اکبر کبیر. پھر وہ صحابی اجازت دیتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، یہ ایک واقعہ بھی ہے، میری اپنی زندگی کا ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. آپ کے گھر پہ دعوت آئی، آپ 2 افراد ہیں اور 2 چھوٹے بچے ہیں. اسلام آباد سے آپ کے گھر میں کوئی خاتون آئی ہوئی ہے یا کوئی مرد آئے ہوئے ہیں، اسی دن آئے ہیں. اب کہیں سے دعوت آ گئی، اب آپ سوچیں گے کہ ان کو گھر میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، ان کے لیے پکا کے جائیں گے تو عجیب سا لگے گا، تو آپ سب سے پہلے وہاں پر فون کر کے اجازت لے لیجیے. پہلا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے فون نہیں تھے تو دروازے پہ جا کر اجازت لینی پڑی، تو پہلے اجازت لے لیجیے، اپنی سچویشن بتا دیجیے کہ ہمارے گھر پہ اس طرح مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو بھی ساتھ میں لے آئیں.
اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے جواب خوش اسلوبی سے دیا ہے، بے تکلف ہو کے دیا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں دیا، تو پھر آپ ان کو ساتھ میں لے جائیے اگر ان کی اجازت ہے. لیکن اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو یہ غیر اخلاقی پن ہوگا کہ ہم زبردستی اپنے ساتھ 4 بندوں کو لگائیں یا بنا پوچھے ہم کسی کو اپنے ساتھ یہ سوچ کر لے جائیں کہ مجھے کون منع کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ایک موقع اور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ معجزہ تھا. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے چہرہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یار یہ بہت بھوکا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لیٹ ملتا ہے ہمیں کھانا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لیٹ آ ہی جاتا ہے. پھر بازار جاتے ہیں، برگر والا کھڑا ہوا ہوتا ہے، جوس پی لیتے ہیں. لیکن وہ کیفیت ایسی تھی کہ خندق کھود رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، پتھر توڑ رہے ہیں، جنگ لڑنی ہے، طاقت چاہیے، لیکن اس کے باوجود کھانے کے لیے نہیں. اور بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ چہرے سے اندازہ لگا لیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک ہے. اپنے گھر پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی بیگم سے کچھ ہے کھانے کو؟ وہ کہتی ہاں بکری ہے ایک، وہ ذبح کر لیتے ہیں، آٹا ہے وہ گون لیتے ہیں، جو پیس لیتی ہوں میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں بولنا مناسب نہیں لگا تو بالکل قریب جا کر گئے اور کہا کہ آپ اور چند افراد کو آپ لے کر آ جائیے، اور جو ہے نا میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا بھائی جابر نے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر لیا. اللہ اکبر. حیران ہو گئے وہ کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو چند افراد کا کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو تلقین کی کہ تم جب گھر جاؤ تو اپنی بیگم سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا سے اپنی پتیلا نہ اتارے، اپنی ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تو اپنی روٹیاں بھی نہ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تندور کہاں ہے، آٹا کہاں ہے؟ آٹا گندا ہوا رکھا ہوتا، اپنا لعاب مبارک ملایا، اس آٹے کے اندر ملا دیا. پوچھا ہنڈیا کہاں پر ہے؟ اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں ملا دیا. اور کیا برکت ہوئی اس میں. 40 افراد کا موبیش انہوں نے وہ کھانا کھایا. چند افراد کا کھانا، 5 سے 6 افراد، زیادہ سے زیادہ 8 افراد کھایا. تو کسی کو دعوت پر بلایا جائے، خوش اسلوبی سے دعوت قبول کی جائے، جتنے لوگوں کو بلایا جائے اتنے ہی لوگ جائیں. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اجازت لے کر جایا جائے. پہلی حدیث، ہم یہ تربیت اپنے گھر والوں کی کریں. خاص کر اس کے اندر جو سب سے زیادہ پنگا ہوتا ہے وہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، خواتین کی طرف سے. لیکن ان کی تربیت کس نے کرنی ہے بھائی؟ کس نے کرنی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ ہر مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر خواتین کا انتظام ہو، اور ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی نظر ہو گئی ہے. یہ ان کی مسجد ہے، نہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر نہیں لے کر آ رہے ہیں تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہاں پر، جو کچھ کہیں پر بھی سن رہے ہیں، جا کر اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بتائیں. تو خواتین کی اس کے اندر تربیت ضروری ہے. دوسری، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کا وقت تھا، ہم سب کو ایک صحابہ نے کھجوروں کا ایک پیالہ یا کھجوروں کی ایک ٹرے لا کر دی اور کہا کہ یہ تناول فرما لیجیے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس پیالے میں سے، اس ٹرے میں سے 2 کھجوریں اٹھا رہے ہیں. یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، 2 کھجوریں اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم یا تو اپنے بھائی سے اجازت لے لو 2 چیزیں اٹھانے کی، اور ہمیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی برتن میں اگر ایک چیز ہے تو ہمیں 2 ملا کر اٹھانے سے منع فرمایا. اس حدیث کا جو باب ہے اس میں یہی ہے کہ چیزیں ملا کر اٹھانے سے ممانعت. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی آدھی بات. ہم محفلوں میں جاتے ہیں، خاص کر ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر مٹھائی کا ڈبہ آ گیا آپ کے پاس.
اب جو مٹھائی بانٹنے والے لوگ ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کتنے افراد ہیں. انہوں نے اپنی گنجائش کے اعتبار سے چمچم یا گلاب جامن منگوا لی. کہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیس آدھے ہوئے ہوتے ہیں, کاٹی بھی ہوتی ہے انہوں نے, کہ یار اتنے افراد ہیں, 20 افراد ہیں اور گلاب جامن ہمارے پاس 15 ہی ہیں, تو آدھے آدھے کر لو, 30 کر لو, چلو باقی اگر کوئی بعد میں آئے گا تو 5-7 اس کو بھی دے دیں گے. اب میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز دی جائے تو ملا کر نہ اٹھاؤ. یہ مجھ پر فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے آدھی گلاب جامن میسر کی جا رہی ہے, پیش کی جا رہی ہے, تو میں آدھی ہی اٹھاؤں. یہاں ہوتا کیا ہے, 2 ہی ساتھ میں, 2 ساتھ میں, یہ مسئلے ہوتے ہیں. اب سامنے والا منع نہیں کرے گا آپ کو, لیکن جب وہ پہلی لائن سے آخری لائن تک جائے گا, وہ بیچارہ آنکھیں دیکھتا رہے گا. پھر وہ بھیجے گا کسی کو, ختم ہو گئی ہے, دوبارہ لے کر آؤ. کسی محفل کو سنبھالنا, یا آپ اس باپ سے پوچھو جو بڑی پریشانی میں آ کر, اپنے خاندان کے پریشر میں آ کر پورے خاندان کو بلاتا ہے, جبکہ یہ ضروری نہیں ہے. شادی کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے جو نکاح کیا, اور ایک اور صحابیہ ان سے نکاح کیا, سفر میں کیا, اور سفر میں ہی جو ہے نا ولیمہ کھلا دیا, خاندان والوں کو بھی نہیں پتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں مدینہ میں ہجرت کر کے, تو وہ کچھ نہیں لیتے, صرف اپنا کام کاروبار شروع کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کرتے کے اوپر زردی لگی ہوئی ہے, پیلا رنگ لگا ہوا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ تم نے شادی کر لی؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے شادی کر لی. اللہ اکبر. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا. آپ نے کوئی برا مانا؟ نہیں. جتنی آپ کی سکت ہے, جتنے آپ کے سگے رشتہ دار ہیں, آپ ان کو ولیمہ کھلا دیجیے. یہاں تو پوری لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, بوجھ بنا دیا. اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ یہ بوجھ ہم پر کیسے بنتا ہے. یہ بوجھ میں نے خود بنایا ہوا ہے. جب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے نکالے گا. اب آ جائیں شادیوں پر. شادیوں پر کیا طریقہ ہوتا ہے ہمارا؟ ہم رات کا کھانا کھانے جا رہے ہیں میرے بھائی, رات کا کھانا. اور یہ کہاوت آپ نے سن رکھی ہے کہ صبح کا ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا کھاؤ امیروں کی طرح, اور رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح. یہ صحت کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے. چاہے کوئی حکیم ہو, چاہے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو, چاہے کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو, چاہے کوئی بوڑھا افراد ہو, چاہے کوئی گاؤں کا ہو, جو کچھ بھی ہو, ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ رات کا کھانا انتہائی مختصر کھانا چاہیے اگر صحت یابی کو اپنانا ہے, اور صبح کا ناشتہ بالکل ڈٹ کے کرنا چاہیے. ہم رات کا کھانا کھانے جا رہے ہیں اور ہم ایسے نکالتے ہیں جیسے ہم نے صبح کا ناشتہ بھی یہیں سے کر کے جانا ہے. یہ حالت ہے ہماری. اور پھر نکال کس طرح رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے کتنی جگہوں پر دیکھا, ایک شخص, وہی بوجھ والی بات ہے یہ, ایک شخص نے ایک چاول کا آئٹم رکھ دیا, ایک شخص نے ایک سالن کا آئٹم رکھ دیا, اور ایک شخص نے ایک میٹھا رکھ دیا. خاندان کے کسی فرد نے بول دیا بھائی یار یہ تو بہت سادہ سا کھانا ہے, کچھ تو ہونا چاہیے یار, تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے. اچھا جی, الگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چلو جی تھوڑا سا چکن ٹکا بھی ڈال دیتے ہیں. اس نے آئٹم کو, اپنی ڈش کو خوبصورت کرنے کے لیے, اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک چکن ٹکے کا ایک آئٹم رکھ دیا. یار یہ تو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے, یہ تو ایسے ہی یوں ختم ہو جائے گا, یار بس تھوڑا سا تو کرنا ہے. ہوا کیا, ساری محفل اس چکن ٹکے پہ ٹوٹ پڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے زندگی میں کبھی بروسٹ نہیں کھایا, کبھی ٹکا نہیں کھایا, وہ بیچارہ سالن ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے, وہ بیچاری بریانی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی. یہ ہمارا المیہ ہے. وہ شخص جس نے پریشر میں آ کر اپنی گنجائش سے زیادہ ادھار لے کر چکن ٹکا رکھا تھا اپنی عزت بنانے کے, اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں پر ذلیل کر دیا. یہ ہے سنت سے ہٹو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. سنت کو اپناؤ گے. شریعت نے جتنی چادر دی ہے اسی چادر کے اندر پیر پھیلاتے ہوئے, اصل مہمان نوازی کھانا نہیں ہے, اصل مہمان نوازی آپ کا اخلاق ہے. آپ بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بس وہ سمدھیانے والوں کے پاس پہنچے میں پہلے ٹیبل پر, اور انہی کی باتیں ہو رہی ہیں, انہی کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں. وہ بیچارہ جو آئے ہوئے مسجد سے, مدرسے سے, یا جو دور کا آئے ہوا اس کو پوچھے ہی نہیں, جاتے جاتے پوچھ لیا, لفافہ پکڑایا, نکل لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تمام مہمانوں کو ایک جیسے عزت دیں.
اگر آپ سمدھیانے والوں پر خود ٹیبل لگوا رہے ہیں، ویٹر سے لگوا رہے ہیں، تو باقی جو مہمان آئے ہوئے وہ خود اٹھ کر کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو مکمل ٹیبل سروس ہو یا پھر مکمل بوفے سسٹم. یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے. دلہا کی ایک ٹیبل ہو سکتی ہے، دلہن کی ایک ٹیبل ہو سکتی ہے، دلہا اٹھ کر نہیں آئے گا، اس کے ارد گرد 4-5 لوگ ہیں، بس ان کو دے دیا آپ نے. لیکن خاندان کے ایک فرد کو آپ بالکل ٹیبل لگوا رہے ہیں، ویٹر سے ساری چیزیں، ایک چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو بیچارہ ہے وہ وہاں پر بوفے کے آگے کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، اب شاید لے کر آئے، اب شاید لے کر، ویٹر وہیں لے کر جایا جا رہا ہے. اور آدھے گھنٹے کے بعد وہی ویٹر وہیں سے آدھی ٹرے خالی اٹھا کر لا کر اور پھر اس دیگ میں ڈال رہا ہوتا ہے جس دیگ میں سب کے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ہو رہی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم کسی اس طرح کے آئٹم پر، چکن پر، بروسٹ پر ہاتھ مارتے ہیں تو اس فرد نے ہمارے لیے اس اعتبار سے رکھا ہے کہ بھائی ہم چاول اور سالن کے ساتھ یہ چیز چکھ لیں، اس لیے نہیں کہ ہم اسی سے پیٹ بھر لیں. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہ آئٹم اپنی گنجائش کے اعتبار سے ایک اٹھا لیں. چھوٹے پیس ہیں، اب 2 اٹھا لیں. اگر آپ نے کھانا ہے 4-4 5-5 اٹھا لینا اور پھر انتظار میں پلیٹیں لے لے کر کھڑے رہنا، ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ وہ قوم ہے جو محفلوں میں بیٹھ کر خود یہ بات کہتی ہے جب کسی کے آگے کوئی رونا دھونا ہوتا ہے، کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، ارے بھائی نصیب سے بڑھ کر کسی کو نہیں ملتا، وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا، سب کچھ مل کر رہے گا، جتنا تمہارے نصیب میں مرنے سے پہلے کھاؤ گے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی اسپیچ دی ہے، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ میرا عمل کیا ہے؟ یہ عمل اپنا دکھائیں، اور دکھانا پڑے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ میں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آگے بعد میں جاؤں، خود عمل کروں، اپنے بچوں کو اس طریقے سے اپنی ہی پلیٹ میں کھلاؤں، پلیٹ صاف کرواؤں اپنے بچوں سے، پھر دیکھیں کیسی خیر و برکت ہوتی ہے. صحابہ کرام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تیسری حدیث، اور فرمایا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر ہو کے نہیں کھا پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ فرمایا جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر. یہ تو بات ہماری شروع سے چلی آ رہی ہے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اکٹھا ہو کر کھاؤ. اور چوتھی حدیث اسی کے ساتھ سنیے جو لاجیکلی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھانا 2 افراد کو پورا ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو پورا ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو پورا ہو جاتا ہے. یہ 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لاجیکلی دیکھا جائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ایک فرد آ گیا 2 فرد کو مکمل ہو جائے گا. 2 فرد کھانا کھا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ لی، مل کے کھا لیے، 4 کا 8 کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، ادھر ادھر سے اٹھا کر نہیں کھانا ہے، تحمل کے ساتھ کھانا ہے، اور اکٹھے ہو کر کھائیں گے تو 4 افراد کا کھانا 8 افراد کو پورا ہو جائے گا. یہ ہے کھانے کے وہ آداب جو ہم مکمل طور پر بھول گئے ہیں. شادیاں ہیں، محفلیں ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ جو بھائی ہے آپ اس کو ساتھ میں ملا لو اور پھر دیکھو پلیٹ صاف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک کو مشکل ہو رہی ہے، دوسرا صاف کر لے گا. دوسرے سے پوچھ کر نکالو کہ آپ نے کچھ کھانے میں اور نکال کے لاؤں، پوچھ کو نکالو. یہاں ہوتا یہ ہے کہ سب اپنا اپنا لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ٹیبل پہ 8 کرسیاں ہیں، 8 پلیٹیں ہیں، بلکہ 8 نہیں اب تو 16 پلیٹیں ہو جاتی ہیں. میٹھے کی الگ ہوتی ہے، اور تقریباً اس میں سے 6 پلیٹوں میں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. 6 پلیٹوں میں کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں اللہ برکت اٹھ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، کھانے کے بہت آداب ہیں، لیکن اصل میں نے دیکھنا یہ کہ حدیث تو چھوٹی سی ہے. اس آدھے گھنٹے میں آپ کو 10 حدیثیں بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہم احسن طریقے سے 3 یا 4 حدیثیں اور پھر اس کی تفصیل اور پھر اس کے اندر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ لیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں 10 حدیثوں سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ باتیں کیا ہیں، قول کیا ہے اور عمل کیا ہے، اور اس تربیت کی ضرورت کسے ہے، کیسے ہوگی. یہ میرے گھرانے سے تربیت شروع ہوئی، میرے گھرانے سے
کسی کی نہیں ہوگی. وہ مولوی جو یہاں پر کھڑے ہو کر ساری باتیں کر رہے ہیں، اگر اس کے گھر میں دعوت ہے یا اس کی محفل ہے، وہاں پر لوگ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، وہاں پر لوگ کس طریقے سے پلیٹیں خالی کر کے یا بھر کر جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں نے اس چیز کا جائزہ لیا. میں نے دوسروں پر نہیں کرنا. اب ایک اور چیز، یہ ہمارا رواج ہے، ہم جب شادی میں جاتے ہیں تو واپسی لوٹتے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ لفافہ دینا ہے. یہ بھی ایک رسم ہے. ہر رسم تقریباً شروع ہوتی ہے ایک اچھی نیت سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مہمان کیا جا رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ ایک اچھی رسم ہے. یا اچھی نیت سے اسٹارٹ ہوئی کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤں. چلو جا رہا ہوں، اس غریب کا خرچہ ہوگا 1000-2000 کا، میں 500 روپے کا فروٹ لے گیا، بہت اچھی بات ہے. میں محفل میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کھڑی کی ہے، کوئی بات نہیں، چلو تھوڑا تھوڑا ہم نے لفافہ دے دیا، اس کا کچھ تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے کسی کی مدد. لیکن آج یہ ہم پر بوجھ بن گئی ہے. اور یاد رکھیں، جب کوئی دنیاوی رسم بوجھ بن جائے تو اس کا بائیکاٹ ضروری ہے. بائیکاٹ ضروری ہے اس کا. بارات کا بائیکاٹ ضروری ہے. کیوں بوجھ بنی ہے بارات؟ یہ صرف اس لیے بوجھ بنی کہ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکے والوں کا اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، صرف یہ. لیکن کرتے 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 وقت گزرتا گیا، لڑکی والوں کی بالکل ایک الگ محفل نے جنم لے لیا. یہ اصل مسئلہ یہاں سے. ابھی بھی آپ جائیں پشاور کی طرف، وہاں ولیمہ نہیں ہوتا، وہاں شلیمہ ہوتا ہے. بارات اور ولیمہ ایک ساتھ. نکاح پڑھایا، لڑکا اور لڑکی والوں نے دیکھا خاندان بڑا ہے، آدھے آدھے پیسے ملا لو بھائی، ایک ہی محفل کرو، نمٹا دو. بہت اچھی بات ہے، آپ نے ان کا ویسے تو یہ جو اصل ذمہ داری ہے لڑکے کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہماری طرف سے بھی 100-200 افراد آئیں گے، کوئی بات نہیں، ہم بھی آدھے پیسے ملا کے ایک بڑے سے ہال میں کر لیتے ہیں دعوت اور ایک ساتھ ہو جائے. لیکن یہ مکمل بوجھ لڑکی والوں پر ہونا کہ بارات کی پورا پروگرام ایونٹ کرنا، انا للہ، یہ بوجھ ہے. تو اصل بارات کی ہم بات کر رہے تھے لفافے کی. لفافہ تو آپ نے دے دیا. سنت کا پتہ ہے کسی کو کہ اصل کیا چیز دینی تھی آپ نے ان کو؟ اصل آپ نے دینی تھی ان کو دعا، جو جیب میں نہیں ہوتی، جو دل میں ہوتی ہے. دعا دینی تھی. اور دعا کیا دینی تھی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی شخص دعوت پر بلاتا تھا، دعوت کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے. یہ لاکھوں کروڑوں روپے سے بہتر ہے. اللہم بارک لہم، اللہ رب العالمین آپ کو اس میں برکت دے، فیما رزقتہم، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو رزق عطا کیا، وہی تو رزق آپ نے کھایا ہے. اب اگر آپ ناراضگی سے کھاؤ گے تو کبھی بھی دعا نہیں دو گے. اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا، جو کچھ آپ نے اپنی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے کھلایا، اللہ رب العالمین اس میں آپ کو برکت دے. واغفر لہم، آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی مغفرت کر دے. ورحمہم، اور اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے. اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی کھلایا. واسق من سقانا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پلائے، جس نے ہمیں بھی کھلایا پلایا. آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے تو اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھلائے جس نے ہمیں کھلایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پلائے جس نے ہمیں پلایا. یہ ساری چیزیں، یہ دنیاوی رسمیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان رسومات کے بائیکاٹ کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بوجھ کس طریقے سے بن جاتی ہے. جو بھی دنیاوی رسم ہمارے اوپر بوجھ بن گئی ہے، اس کا بائیکاٹ ضروری ہے. اور یہ بائیکاٹ ہوگا میرے بھائی غریبوں کی طرف سے نہیں، امیروں کی طرف سے. غریب کرے گا دین کے نام پر تو اس کے اوپر تانے آئیں گے، پیسے نہیں تھے تو دین کو بیچ میں لیا ہے. یہ ہوگا امیروں کی طرف سے. امیر بولیں گے کہ بھائی ہم نے جہیز نہیں لینا. امیر بولیں گے کہ آپ نے شادی میں آنا ہے اور کوئی لفافہ لے کر نہیں آنا. اور امیر ہی اپنے کھانے کو سادہ کریں گے تو غریب اپنے سادے کھانے کی طرف آئے گا. امیر کو چاہیے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ولیمہ کرے، کسی مدرسے میں کرے، نیچے دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھلائے. ایک اور حدیث بھی ہے، ابھی یاد آ گئی لیکن وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں اسی کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے.
کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ جس کو سن کر آپ کو اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ جناب زمانہ تو اس طرح چل رہا ہے. بھائی زمانہ اس طرح چل رہا ہے، سب سے پہلے زمانہ بعد میں ہے، سب سے پہلے میری ذات کیا ہے. آج ہر دوسرا تیسرا مولوی ویڈیوز پر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں نے ذاتی شوقیہ تصویر کا میرے دل میں کیا حصہ ہے کہ اگر میں بیان کر رہا ہوں تو پھر میں پارک میں جا کر اپنے بچوں کی بھی تصویریں لے رہا ہوں، شادی بیاہ میں، سفر پر چلا گیا تو ٹرین میں، جہاز میں چلا گیا تو ایئرپورٹ کی تصویریں لے رہا ہوں. کیا میں نے اس کو حرام سمجھا یا نہیں سمجھا؟ وہ ایک الگ موضوع اور اس کا بھی جواب ہے انشاءاللہ تعالی جو علماء آ رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ میری ذات، یہاں سے دین کتنا شروع ہو رہا ہے، یہاں سے کتنا دین شروع ہو رہا ہے. تو چند حدیثیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی صحت ایمان کے ساتھ ہم سب کو ملاقات کروائے. تو کچھ ایسی حدیثیں جس پر میری ذات سے عمل شروع ہوگا اور کہیں نہ کہیں مجھے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. اس کے اثرات اور ثمرات کیا آئیں گے زندگی میں انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہے. میرے اپنے بھانجے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، بہت ہی زیادہ. کل بلڈ سیمپل گئے ہیں، دیکھیں کیا رپورٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور پچھلے جمعے کو ہمارے جو قاری صاحب ہیں مؤذن، ان کی بھابھی کے لیے دعا ہوئی تھی. جو اکثر لوگ نے سمجھ لیا شاید کہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کافی میرے پاس میسیجز بھی آئے. ان کی بھابھی کی طبیعت خراب ہے اور پرسوں ہی ڈاکٹر سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 22 دن سے طبیعت خراب ہے اور 22 دن پہلے ڈاکٹر جہاں تھے آج بھی وہیں پر ہیں. مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہوا کیا ہے. ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹ آتی ہے، اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو دوسرا ٹیسٹ دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے. کبھی معدے کا مسئلہ، کبھی کڈنی کی طرف جا رہا ہے، کبھی دل کی طرف جا رہا ہے. ہوش نہیں آ رہا ہماری بہن کو. ان کے شوہر کی کیا حالت ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں. ایک دن کا بل 81,000 روپے کا بن رہا ہے اور شروع میں تو لاکھوں کا بن رہا تھا. 22 سے 23 دن میں وہ 23 لاکھ کے نیچے آ چکے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پریشانی سے دور فرمائے. سب سے بڑھ کر کہ اللہ رب العالمین بیماری کی طرف یہ بتا دے گے، ایسے ذرائع اللہ رب العالمین نکال دے کہ کیا بیماری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بغیر دوائیوں کے اللہ تعالیٰ، بغیر پریشانیوں کے، بغیر ڈاکٹروں کے اور بغیر اسپتالوں کے اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش کا وقت رکھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے آسان کر دے، ہمیں ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں پر اللہ رب العالمین نے شفا لکھی ہے. جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے مسلمان چھوٹے بڑے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اللہ رب العالمین تمام کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما دے. جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. ہم جب جتنے کاروبار کے اعتبار سے، مالی روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین حلال روزی میں برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں سچائیاں عطا فرما دے. اللہ رب العالمین دیگر نمازوں کے ساتھ فجر کی نماز کا پابند بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں تہجد کا پابند بنا دے، تہجد کا پابند بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.